زبان کے استعمال میں احتیاط کریں۔ عام طور پہ زبان کی بے احتیاطیاں کیا ہوتی ہیں، یا تو ہم جھوٹ بولتے ہیں، یا ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کو طعنہ دیتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی بیماریاں ہیں جو زبان کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ جھوٹ وہ گناہ ہے جس نے معاشرے کو ایسا لپیٹ میں لے رکھا ہے کہ کسی اور گناہ نے معاشرے کو اتنا نہیں گھیرا ہوا۔ چنانچہ آپ دیکھیں، گھروں میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، بچے والدین کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، والدین بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، ساس بہو کے سامنے جھوٹ بولتی ہے، بہو ساس کے سامنے جھوٹ بولتی ہے۔ جھوٹ، سرکاری دفاتر میں جائیں گے وہاں جھوٹ کا بازار گرم ہے، آپ بازار میں جائیں، منڈی میں جائیں، وہاں جھوٹ بولا جا رہا ہے، آپ عدالت میں جائیں، لوگ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اب سرکاری ایوانوں میں چلے جائیں، ایوان اقتدار میں تو باقاعدہ جھوٹ بولنے کو ہنر سمجھا جاتا ہے۔ یعنی جھوٹ نے پورے معاشرے کو لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں معراج کی رات ایک ایسے بندے کے قریب سے گزرا جس کو بدترین سزا دی جا رہی تھی۔ فرشتہ اس کے سامنے کھڑا تھا، فرشتے نے اس فرشتے کے ہاتھ میں کینچی تھی اور اس کے دائیں جبڑے کو چیرنا شروع کر دیا، کاٹتے کاٹتے کان تک اس کا دایاں جبڑا چیرا، پھر اس کے بعد بائیں جبڑے کو چیرنا شروع کر دیا، کاٹنا شروع کر دیا، کان تک اس کو چیرا۔ اس وقت تک دایاں جبڑا ٹھیک ہو چکا تھا، پھر دائیں کو چیرنا شروع کر دیا، اس کو کان تک کاٹا، پھر بایاں اس وقت تک ٹھیک ہو چکا تھا، پھر بایاں چیرنا شروع کر۔ فرشتہ لگا ہوا تھا اور یہ سزا دے رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ جبرائیل، یہ کون ہے جس کو یہ شدید سزا دی جا رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے جو صبح کے وقت گھر سے نکلتا تھا اور جھوٹ بولتا تھا، اور اس کا جھوٹ دور دور تک لوگوں تک پہنچ جاتا تھا، اب اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت تو اتنا سمجھ میں نہیں آتی تھی بات، لیکن سوشل میڈیا کے دور میں اب بات سمجھ میں آ گئی کہ جب بندہ صبح کے وقت ایک انگلی کے ساتھ کلک کرتا ہے، کلک کر کے کوئی جھوٹی بات ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں تک ایک سیکنڈ میں پہنچا دیتا ہے، ایسے ہی لوگ ہوں گے جن کو یہ شدید عذاب دیا جائے گا۔ جھوٹ، سوشل میڈیا پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، یا تو جھوٹے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، جھوٹی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، یا پھر اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، بیہودہ الزامات لگائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اتنی تباہی پھیلائی ہوئی ہے اس سوشل میڈیا نے کہ شاید کسی اور فتنے نے اتنی تباہی نہ پھیلائی، اور لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ کہیں سے کوئی خبر مل گئی، اگلوں تک بھیج دی، نشر کر دی، شیئر کر دی، اب آگے سوچتے ہی نہیں ہے کہ میں جو یہ بات آگے بھیج رہا ہوں یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ جھوٹی حدیثیں لوگ دوسروں تک پہنچاتے ہیں، جھوٹی حدیثیں۔ اور جھوٹی حدیثوں کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو بندہ میری طرف قصداً کوئی جھوٹی بات منسوخ کر دے، اس نے جہنم میں اپنے لیے خود ٹھکانہ بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولا جاتا ہے، حضور نے یہ فرمایا، حضور نے ایسا کام کیا، اور یہ جھوٹی باتیں ہم دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح سوشل میڈیا پہ اپنے مخالفین، پھر سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جھوٹ بولنے سے باز آئیں، جھوٹ لکھنے سے پرہیز کریں، جھوٹ اگلوں کی طرف بھیجنے سے پرہیز کریں۔ جھوٹ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، ہم عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ کی لعنت جھوٹوں کے اوپر، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہودی کافر ہیں، ہم کہتے ہیں مشرک کافر ہیں،
ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسائی کافر ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کائنات کا بدترین کافر منافق ہوتا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی ان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ بچوں کے سامنے جھوٹ بولا جاتا ہے، مائیں اپنے بچوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے اتنی جھوٹی باتیں کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابیہ آئی ہوئی تھی، پھر صحابیہ کا بچہ دور کھیل رہا تھا، صحابیہ نے بچے کو بلایا، بچہ نہیں آ رہا تھا، پھر کہنے لگی بیٹا آ جاؤ میں آپ کو کھانے کی چیز دے دوں۔ وہ بچہ بھاگتا ہوا آیا کہ کھانے کی چیز مل رہی ہے، تو ماں نے اپنے دوپٹے کے کنارے سے جو کھجور بندی ہوئی تھی وہ کھجور کھول کر دے دی، بچے نے کھا لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ نے اس بچے کو یہ کھجور نہ دی ہوتی تو آپ کے اعمال نامے میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ بچوں کے ساتھ بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، یہ بھی اللہ کی لعنت کا مستحق بنا دیتا ہے بندے کو۔ اور کتنی مرتبہ ہم بے احتیاطی کرتے ہیں، سارے لوگوں کے سامنے کھلم کھلا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ باپ گھر میں ہوتا ہے، باہر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، بچہ بھاگتا ہوا گیا اور کہتے ہیں کہ ابو کو بلاؤ، بچہ واپس آیا، ابو فلاں بندہ آپ کو بلا رہا ہے، ابو نے کہا کہ ابو گھر پہ نہیں ہے۔ اب باقی بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں، بیوی بھی سن رہی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ میاں صاحب جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کئی مرتبہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بیوی اپنے خاوند کے سامنے جھوٹ بول رہی ہوتی ہے، اور بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری امی جھوٹ بول رہی ہے۔ گویا کہ امی اپنے بچوں کو یہ تربیت دے رہی ہوتی ہے کہ اس ماحول اور معاشرے میں جھوٹ کے سوا گزارا مشکل ہے۔ باپ اپنی بیوی سے جھوٹی بات کر رہا ہوتا ہے اور بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے ابو جھوٹ بول رہے ہیں، اور پھر بھی بول رہا ہوتا ہے۔ گویا کہ باپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں